علی ولی اللہ. انسان سرکشی کیوں کرتا ہے؟ 5 دقیقوں کے لیے میرے ساتھ رہنا. انسان سرکشی کرتا کیوں ہے؟ یعنی اللہ کو شکایت ہے کہ یہ سرکشی کرتا ہے، فلاں فلاں قوموں نے سرکشی کی، فلاں لوگ سرکشی کر رہے تھے، اس کے مزاج میں سرکشی آ گئی، کرتا کیوں ہے؟ تو بات یاد رکھنا کہ انسان سرکشی اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مقابلے پر اپنی خواہش کی پیروی کرنا چاہتا ہے. ذرا رک کے سننا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اللہ کا مطالبہ اطاعت اور انسان کی مرضی میں سب کچھ کروں گا، اطاعت نہیں کروں گا. تو خواہش کا نام جانتے ہو عربی میں کیا ہے؟ ہوا. تمہید میں وقت لے رہا ہوں اور تھوڑا سا وقت لوں گا لیکن میرے ساتھ چلنا. خواہش کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ہوا. بولتے ہیں نا کہ ہوا و ہوس کا شکار نہ بن جاؤ. ہوا کے معنی خواہش. ہے چھوٹی ہے، واو چھوٹی یہ اس پر کھڑا الف. ہوا کے معنی خواہش. تو اللہ کا مطالبہ ہے اطاعت اور ہمارا مزاج ہے ہوا. ہم یہاں تک آ گئے نا. قرآن نے آواز دی ومن اضل ممن اتبع ہوا ہو. اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ جو اپنی ہوا کی پیروی کرے. تو پیروی ہادی کی ہے، ہوا کی نہیں. ساتھ چلنا ومن اضل ممن اتبع ہوا ہو. اور دوسرے مقام پر قرآن نے آواز دی افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. تم نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہش کو خدا سمجھتے ہیں. مجھے خدا نہیں سمجھتے، خواہش کو خدا سمجھتے ہیں. تو ہوا خواہش اور جمع اہوا. لو اتبع الحق اہواہم لفسدت السماوات والارض. حق کبھی خواہشوں کی پیروی نہیں کر سکتا. یعنی حق گردن دے سکتا ہے، بیعت نہیں کر سکتا. چلتے رہو میرے ساتھ، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ میں تمہیں لے آیا. تو ہوا خواہش نفس. قرآن کا ایک لفظ ہے نا جسے میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں. ہوا خواہش نفس، اس کی جمع کیا ہے؟ اہوا، خواہشیں. ہم یہاں تک تو آ گئے نا. اچھا، سورہ جاسیہ میں آواز دی، 45واں سورہ قرآن کا، اور اس سورہ کی 18ویں آیت ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. حبیب ہم نے شریعت دی ہے امر کی. یہ شریعت امر ہے. حبیب بتا دے پوری دنیا کو کہ اس شریعت کی پیروی کرنی ہے اور لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی. تو اگر یہاں تک آ گئے تو میرے جملے کو یاد رکھنا کہ ایک طرف اکیلا خدا ہے، دوسری طرف اقتدار کا خدا، سرمایہ کا خدا، حسن کا خدا، بہار کا خدا، خواہشوں کا خدا. کتنے سارے خدا ہیں. تو جب تک ان سارے خداؤں کی نفی نہ کرو اس وقت تک توحید قابل نہیں ہوگی. پہلے نفی کرو سارے خداؤں کی، پھر اکیلے اللہ تک جاؤ گے. تو پہلی نفی کیا ہے؟ بھائی میں آ گیا اس مرحلے تک جس بڑے نامانوس موضوع پہ بول رہا ہوں لیکن تم سے قریب ہو گیا میں. تو اب سب سے بڑی توحید کیا ہے؟ اپنی ہوا کی نفی کر دو، اپنی خواہش کی نفی کر دو. اگر ہوا تک آ گئے تو سب سے بدتر چیز ہے انسان میں ہوا. اور میرا محمد وما ینطق عن الہوی. بھائی تم نے دیکھا وما ینطق عن الہوی. خواہش پر کام کرنا تو بہت دور کی بات، یہ تو بولتا بھی نہیں ہے خواہش سے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اپنے علم کو جب لفظوں میں ڈالا تو قرآن بنایا اور جب اعضاء و جوارح میں ڈالا تو محمد بنایا.